ایک لیلۃ التعریس کی رات بڑی معروف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک مہم سے واپس تشریف لا رہے تھے اور آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا, سب تھکے ہوئے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, بھئی کون پہرا دے گا اور جگائے گا نماز کے لیے؟ بلال نے کہا انا, میں حاضر. نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا. چنانچہ سارے لشکر والے سو گئے, بلال نے پہرا دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان کہ ایک جگہ ایسے یہ کھڑے ہوئے کہیں چٹان کے ساتھ تھوڑا ٹیک لگا کے, تو کھڑے کھڑے سو گئے. بلال رضی اللہ عنہ کھڑے کھڑے سو گئے حتیٰ کہ سورج نکل آیا. پورے لشکر کی نماز قضا. جب سورج کی شعاعوں نے نبی علیہ السلام کے رخسار کے بوسے لیے تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی. فرمایا بلال تم نے ہمیں جگایا ہی نہیں. عرض کیا اے اللہ کے نبی, جس ذات نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے سلا دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ امت کے سامنے قضا نمازوں کا مسئلہ واضح کرنا چاہتے تھے. چنانچہ قضا نماز اگر ہو جائے تو یوں پڑھنی چاہیے. اب دیکھیں, جس محبوب کا سونا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا, اس محبوب کا جاگنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا. جن کی نیند اتنی بڑی رحمت ہے امت کے لیے کہ قضا نمازوں کا مسئلہ نکل آتا ہے, ان کا جاگنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے. لیکن یہاں محدثین نے ایک نکتہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بلال کو کیوں سلایا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا انا, اور انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. آپ نے فرمایا کون جگائے گا؟ انہوں نے کہا میں. اللہ نے اس میں کا مزہ ان کو بھی چکھا دیا. چلیں جی, آپ میں کہہ رہے ہیں تو جگا کے دکھا. تو اللہ تعالیٰ کسی کی میں نہیں چلنے دیتے, توڑتے ہیں اس کو. بکری بولتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ کیوں جی؟ میں. بولتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ میں. اس کی آواز ہی ایسی, جب بولے گی میں یہ آواز نکالے گی. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کی میں کیسے توڑی. اس کی گردن پر کیا چلوائی؟ چھری. گردن کٹوائی پہلے تو. اچھا تو میں کرتی تھی نا, اب ذرا انجام دیکھ تیرا ہوتا کیا ہے. گردن پہ چھری چلوا دی, پھر اس کی کھال اتروا دی, پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے بوٹیاں بنوا دی, پھر ان کو مرچیں لگوا دی, پھر ان کو آگ پہ بنوا دیا, پکوا دیا, کباب بنوا دیا, اور پھر 32 دانتوں میں ان کو چبوا دیا. حتیٰ کہ کھانے والوں نے ماشاء اللہ خوب اچھی طرح ہڈی سے گوشت کو الگ کر کے خوب کھایا, ہڈی بھی چوس کے پھینکی. اب بتائیں, اس کے ساتھ تو یہ ہوا کہ ہڈیاں بھی توڑی گئیں, بوٹیاں بھی کاٹی گئیں, اس کے سر کو بھی توڑ کے کھولا گیا, اندر سے مغز نکال کے پکایا گیا. مجھے حیرانی ہوتی ہے, کئی جگہوں پر فقط مغز ہی پکتا ہے اور لوگ کھاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے, حضرت آپ مغز پسند کریں گے؟ میں کہا پہلے ہی بہت موٹا ہے, اب بکرے کا مغز کھا کے تو اور موٹے ہونے والی بات ہے نا. دماغ موٹا ہو گیا تو کیا بنے گا. مگر کچھ لوگوں کو پسند آتا ہے, مغز کھاتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا, بکری کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اب بکری کے پیچھے کیا بچی؟ آنتیں بچی.
جو اس کی اوپر کی کھال تھی اس کو بھی کٹوا کے پاؤں کے جوتے بنوا دیے، پاؤں میں پاؤں کر دیا کہ اس کے جوتے بناؤ اور جوتوں سے زمین، جوتوں کو جو ہے پاؤں میں جوتوں کو پہنو۔ اب کیا بچا؟ ہڈیاں کتوں کو کھلوا دو، تم بھائی اس ہڈیوں کو چوسو اور چچوڑو۔ اب کیا بچا؟ آنتیں بچ گئیں جو اندر ہوتی ہیں۔ اب ان آنتوں کو کسی اللہ کے بندے نے اٹھایا اور اس کو دھوپ کے اندر اس نے پھیلا کر رکھ دیا، خشک کر دیا۔ جب دھوپ میں وہ خشک ہو گئی نا، تو پہلے وقتوں میں روئی دھننے کی مشین ہوتی تھی، آج تو نئی نئی مشینیں بن گئی، وہ مشین ہم نے خود دیکھی ہوئی ہے اپنے بچپن میں۔ اس میں روئی دھننے کے لیے وہ جو تار ہوتی تھی نا اس کی، وہ استعمال ہوتی تھی، ٹوٹتی نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے وہ جو آنتیں اس کی دودھ کے اندر خوب اچھی طرح خشک ہو گئی، دھاگا سی بن گئی، اس کو اس مشین کے اندر بندھوایا، اور اس کو جب اس نے چلانے کے لیے ہلایا، اب اس میں سے توں توں کی آواز نکلنے لگے۔ ہم نے کئی مرتبہ وہ کپاس دھننے والے کی مشین کی آواز سنی، وہ یہی آواز، یعنی جب وہ ہلاتا تھا نا تو تار جب ہلتی ہے تو توں توں کی آواز۔ ایک بزرگ نے نکتہ نکالا، ان کا دیکھو بکری تو میں کرتی تھی نا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا حشر کیا، اس وقت تک اللہ نے تجھے آزمائشوں میں سے گزارا جب تک کہ تیری آخری تار میں سے تو نہیں نکلنے لگا۔ تو بھئی اتنے مرحلوں سے گزر کے جو تو کہنا ہے تو پہلے ہی کیوں نہ تو کہہ دے۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی نا کہ میں نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ میں چلنے ہی نہیں دیتے کسی کی۔ اس دنیا میں دیکھو کیسے بڑے بڑے لوگ آئے، کہتے تھے جی میں کمزور، میری کرسی مضبوط۔ کیسی کرسی مضبوط تھی کہ سب کے ہوتے ہوئے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، کچھ نہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں بندے کو کہ دیکھو عظمت اس ایک ذات کے لیے ہے، بلندی اس ایک ذات کے لیے ہے، تعریفیں اس ایک ذات کے لیے ہیں۔ تم بندے ہو، بندے ہی بن کے رہو۔ اونچا اٹھنا چاہو گے نا تو ہم تمہارے سر کو نیچے جھکا دیں گے، تمہیں تمہاری اوقات دکھا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامور علماء کرام کے تاریخی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل کو وزٹ کریں۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کا بھی۔